نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک متبرک ذکر اور ایک خاص پروگرام محبوب سبحانی کے ساتھ آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ نسبتیں جو اللہ کریم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں، غوث سمدانی محبوب سبحانی کو عطا فرمائیں، وہ اپنے تئیں نہ صرف یہ کہ ذاہبی طور پر، واہبی طور پر اور کسبی طور پر اللہ نے آپ کو ان میں عروج اور کمال عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہوتا، اولیاء کے امام بنائے جا رہے تھے، اتقیاء کے امام اور صوفیاء کے امام بنائے جا رہے تھے۔ اور ایک جیسے میں نے ذکر کیا کہ نسبت کسبی ہوتی ہے، جو مجاہدے کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے بندہ مومن اور سالک اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، اللہ کے فضل سے حاصل کرتا ہے۔ مگر دوسری خالصتاً اللہ کی رضا، اس کی مرضی، اس کے انعام کے طور پر ودیت کی جاتی ہے، جو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی گئی، اور وہ ہے نسبی، آپ کو جو وہبی اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا فرمائی، آپ کا جو الحسنی الحسینی مقام ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے ناظرین کرام، کل ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں سلسلہ طریقت کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج میں سلسلہ طریقت کے حوالے سے جو دوسری معروف روایت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ مورخین نے جو کچھ لکھا، ہم تک جو کچھ پہنچا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو سکہ روایات کو آپ تک پہنچانا۔ تو دوسری جو روایت ہے وہ حضرت ابو سعید المبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ جو چلتا ہے، ان سے آگے شیخ ابو الحسن علی بن محمد قرشی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الفرح طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تک پہلی روایت میں بھی سلسلہ سیم چل رہا ہے، مگر اس کے بعد دوسری روایت کے مطابق یہاں سے جا کر آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ اس طرح سے ڈیفرنٹ بتایا گیا ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور ان سے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام آتا ہے، اور ان کے بعد مرشد کل مولا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جن سے سلسلہ در سلسلہ یہ نور، یہ فیض، یہ آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات اور یہ حسنی حسینی نسبت اور مقام حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آج ہم ان کے فضائل پر اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس ساری نشست میں میرے ساتھ شریک گفتگو جو میری مہمان ہیں، ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں۔ میری پہلی اسکالر مہمان ہمیں جنہوں نے اسلام آباد سے جوائن کیا، ان کو میں ویلکم کہوں گی، محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ بہت شکریہ راضیہ، آپ تشریف لائیں اس پروگرام کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ گلشن ارشاد صاحبہ۔ گلشن، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، نعت کی دنیا کا ایک بڑا نام جو دل سے، محبت سے اور انتہائی پرسوز آواز میں نعت پڑھتی ہیں، محترمہ سدرہ انور صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ نے بڑی جو ہے وہ ہمیں انتظار کرایا آنے میں۔ اللہ کریم آپ کو جزا دے، جس محبت سے آپ پڑھتی ہیں وہ محبت اللہ کریم ہم سب کو عطا کرے۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ سے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منقبت بھی آپ سے سنیں گے۔ جی راضیہ نوید صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسبی اور واہبی ہر دو طرح سے ولایت کا تاجدار بنایا، کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ کا الحسنی الحسینی نسبت سے؟ بہت شکریہ نورید۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ یو آر ویلکم۔ اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج غوث الورا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
میں یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرتی چلوں کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ایک مقام ہے، ان کی ایک فضیلت ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی جو ہیں آپ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. بے شک. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو والدہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں ولیہ تھیں. بے شک. اور اپنے دور کی ایک اگر کہا جائے کہ صوفیہ تھیں، اور ایک ایسی خاتون جن کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی رضا میں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اور ریاضت میں گزری. تو ان کا جو تعلق تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک سے تھا. سبحان اللہ. اور اگر آپ کے والد محترم کو ہم دیکھیں جن کا لقب ابو صالح تھا، آپ کی نسبت سے ان کو ابو صالح کہا جاتا تھا، ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی ہو گزرے ہیں، اور ان کا تعلق جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک سے تھا. تو یعنی یوں تو نسل پاک جو ہے وہ باپ سے آگے چلتی ہے، لیکن یہاں پر یہ فیض موجود ہے کہ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن و حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ جا کر ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس نسل پاک سے کسی بھی شخصیت کا، کسی ذات کا تعلق ہوتا ہے تو یقیناً وہ جو ذات ہوتی ہے اس کے اوصاف کہیں نہ کہیں اس شخصیت کے اندر ودیت کیے جاتے ہیں. گلشن، ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور 7 بچوں کو بھی بلایا. بے شک. آپ حسنین کریمین علیہ السلام کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان بیٹوں کو اپنی نسبت سے خاص فیض عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام کے لیے میرا رعب، میرا دبدبہ، میری ہیبت اور سرداری ہے، اور میرے بیٹے حسین کے لیے علیہ السلام میری سخاوت اور میری شجاعت ہے. تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو سخاوت، شجاعت، ہیبت، رعب، سرداری کا تھا وہ آگے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا؟ بہت شکریہ نورید، کیا خوبصورت ذکر آپ نے چھیڑا ہے. بلا شبہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں خصائص حسنی بھی بدرجہ اتم موجود تھے. سبحان اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خصائص حسینی بھی آپ کی شخصیت کا میں مجتمع نظر آتے ہیں. اچھا، جب اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں پر کتنی سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آسودگی اور بڑی سرشاری، محبت، اور یوں لگتا ہے کہ بے قرار دلوں کو سکون آ گیا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو حضور غوث اعظم آپ وہی بحرین کا جو ذکر ہوا، مجمع بحرین، تو آپ کی ذات میں حسنی اور حسینی فیض دونوں آپ کی ذات مبارکہ میں اللہ پاک نے جمع کیے. آپ دیکھیں وہ خصائص جو بارگاہ رسالت سے وہ چشمہ پھوٹا فیض نبوت کا، اور وہ پنجتن پاک کے ذریعے سے حضور غوث اعظم تک پہنچا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خوبی آپ میں ہمیں ایک درجہ کمال تک نظر آتی ہے. حتیٰ کہ میں نے پڑھا، اور یہ عام فہم یہ چیز سمجھی جاتی ہے اور سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آپ کے جو خانقاہ تھی اس کے بالکل ساتھ آپ نے ایک رباط سرائے قائم کی، اور اس سرائے میں آپ کے اپنے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی تخصیص نہ تھی کہ کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کسی قوم سے ہے، کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے. ہر خاص و عام کے لیے وہاں قیام کا اہتمام کیا جاتا، کھانے کا اہتمام کیا جاتا، اور اس چشمہ فیض سے جو بارگاہ نبوت سے پھوٹا ہر کوئی فیض یاب ہوتا دکھائی دیتا ہے. کیا بات ہے. راضیہ جی، ہم پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے نسبت یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. نورید، میں ایک بات یہاں چھوٹی سی عرض کرنے کے بعد میں ضرور اس پر بات کروں گی کہ ابھی ہم نے امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کی جو ان کو ایک فیض نصیب ہوا. تو مجھے اس چیز سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک لقب عطا کیا گیا وہ محی الدین کا لقب تھا، اور آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا تذکرہ بھی کیا. بالکل.
اور جب میں واپس امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہوں اور میدان کربلا اور وہ واقعہ کربلا یاد کرتی ہوں تو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی میدان کربلا میں دی تھی وہ بیسیکلی انہوں نے دین کو زندہ کیا تھا. ایسے ہی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آقا جب سے اسلام کا آغاز ہوا اور جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ کربلا ہوتا ہے, اس سارے پس منظر کو اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی پیش کر کے دین کو زندہ کرتے ہیں تو اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ دین یہ اسلام امام حسین علیہ السلام سے ہوگا. اور یہاں پر جو صفت جو خصوصیت جو خوبی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی تھیں, دین مر رہا تھا, اور جس کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا اور ایک بڑا کمزور اور نحیف شخص میں نے دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھائیے. تو میں نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ اٹھ کے توانا ہو کر کھڑا ہو گیا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دین تھا جو مر رہا تھا, جو کمزوری کی حالت میں تھا, آپ نے مجھے زندہ کر دیا. اور آپ کہتے ہیں جب اس واقعے کے بعد میں شہر میں داخل ہوا تو مجھے کسی نے آواز دے کر کہا محی الدین, اور بہت سارے لوگ محی الدین کہنے لگ گئے. تو یعنی یہ ایک ایسی صفت تھی, ایک ایسی خوبی تھی جو میں سمجھتی ہوں کہ حسبی اور نسبی طور پر آپ کو امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ ملتی ہے, اور آپ بھی اسی طرح سے دین کو زندہ کرتے ہیں جس طرح سے بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جیسے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بات کی ناظرین, یہ وہ دور تھا جہاں اس وقت کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں سیاسی طور پر, سماجی طور پر, تہذیبی معاشرتی طور پر, تو زبوں حالی کا دور تھا اور اسلام کی اقدار مٹ رہی تھیں اور اخلاقی اقدار کی پامالی ہو رہی تھی. اس دور کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حسنی وہ حسینی کردار ادا کیا کہ قادری جہاد کا آغاز کیا, اور اس قادری جہاد کو جہاد بن نفس کے ذریعے آپ نے شروع فرمایا, پھر آپ نے جہاد بالقلم فرمایا, اور جہاد بالسیف کی مثال جیسے میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف خود آپ کے وہ سپہ سالار مرید تھے, آپ کے وہ قابل فخر مرید تھے, اور اسلام کے وہ قابل فخر فرزندان تھے کہ جو خود بھی آپ کے جہاد بالسیف کی عملی تصویر بن کر اس کو آگے لے کر چل رہے تھے, اور ان کے جو سپاہ میں لوگ شامل تھے وہ بھی آپ کے مریدین تھے. اس پر ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں, محبوب سبحانی. نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں, محبوب سبحانی. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام محبوب سبحانی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. راضیہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو مومنین کو حکم دیا وہ یہ تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو کیا جو مودت اہل بیت اطہار ہے وہ بھی اس نسبت کا حصہ ہے؟ میں ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے اس بات کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے ہوئے ان کو کہا کہ میں تمہارے درمیان اور آنے والے تمام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں سبحان ہوگے. اللہ. اس میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور دوسرا اہل بیت کی محبت, میری عطرت, میری آل. سبحان اللہ. بالکل. اس اہل بیت کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کامیابی کے ساتھ تم اپنے سفر پر چلتے رہو گے. جب میں اس حدیث مبارکہ کو نورید پڑھتی ہوں اور ایک عجیب سی یعنی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کسی عمل کی بات نہیں کی بلکہ اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کی رکھنے کی بات کی ہے, اور ان کے ساتھ جڑنے کی بات کی ہے. کو دو چیزیں سکھاؤ. تو یہاں سے راضیہ میں جو سمجھتی ہوں وہ یہ کہ یہ محبت سکھائی بھی جا سکتی ہے.
یہ تو نورید میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے اپنے گھر کا ماحول، اپنی باتیں، اپنی ہر چیز اس طرح کا ماحول بچوں کو پرووائڈ کریں کہ وہ جب بڑے ہوں تو انہیں جبراً محبت نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ ایمان کا حصہ بن کر جو ہے وہ ابھرے، اور وہ بالکل ایک ایسے عمل کی طرح کہ جس کو کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ سے ہوتا ہے، آپ کا طبعی رجحان ڈیولپ کر دیا جائے، جس کو اگر میں دیکھوں جتنے بھی میں نے ویسٹرن ایجوکیشنسٹ کو پڑھا، جب ہم ماریا مونٹیسوری کی بات کرتے ہیں، جب ہم اٹارڈ کی سیگون کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کنڈر گارٹن سسٹم کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کریٹ دا انوائرمنٹ. جب ہم اس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دین سکھانے کے لیے ہم کہتے ہیں بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو. بالکل وہاں وہ انوائرمنٹ کیوں نہیں ہم بناتے کہ جو محبت اہل بیت اطہار، مودت اہل بیت اطہار بچپن سے ان کی گٹی میں ہی ڈال دی جائے. بڑی خوبصورت بات یہاں میں ایک چیز مجھے بہت زیادہ یعنی میرے ذہن میں وہ بار بار کلک کر رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو شیئر کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے ایک دفعہ وہ بھی چھوٹے بچے تھے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی چھوٹے بچے تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے جلال میں آئے اور جلال میں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام ہو، تو ہم سے لڑ رہے ہو. تو وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ گھر آئے اور اپنے بابا جان سے شکایت، اس وقت یہ امیر المومنین تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آ کر شکایت کرنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے جو ہے وہ اپنا غلام کہا ہے، تو آپ جا کر ان کو ڈانٹیے. تو اس وقت جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے وہ ننگے پاؤں تھے اور وہ ننگے پاؤں ہی گلی میں چل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کیا آپ نے واقعی کہا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام اس ٹائم تھوڑا سا ڈر گئے، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یعنی اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو انہوں نے کہا جی چچا جان میں نے کہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حسین گواہ رہنا، قیامت والے دن بھی گواہ رہنا، آپ ہمیں لکھ دیں، سند کے طور پر دے دیں. گلشن، ہم نے پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے سیدنا امام حسن علیہ السلام سخاوت میں کمال رکھتے تھے، بلکہ میں تصوف کا ایک نقطہ پڑھ رہی تھی اور کئی سال تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، وہ یہ تھا کہ جو عوام کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ خواص کے گناہ ہوتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، اس نے جتنی رقم مانگی آپ نے اس سے دگنی عطا فرمائی اور اس کو نوازا، تحائف دیے، اس کا اکرام کیا، کھانا کھلایا اور اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا. جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ السلام زارو قطار رونے لگ گئے. آپ کی زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ آپ نے تو اس ضرورت مند کی ضرورت سے زیادہ مدد فرمائی ہے، تو کیا آپ کو نعوذ باللہ کوئی ملال ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ملال اس چیز کا نہیں ہو رہا، ملال اس چیز کا ہو رہا ہے کہ اس کو میرے دروازے پر آ کر شرمسار ہونا پڑا، اس کو سوال کرنا پڑا. تو ضرورت مند تک پہنچنا یہ اولیاء کرام کا خاصہ رہا ہے. کیا حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا؟ بلا شبہ حضور غوث اعظم اپنے جد امجد کی طرف دیکھیں، اپنے نسل پاک اور اپنے حسب و نسب کی طرف اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو وہ تمام خصائص ہمیں آپ میں نظر آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مہمان نوازی میں، سخاوت میں اپنے مثال آپ تھے. اگر تاجدار کائنات یہودی یا غیر مسلم آ جاتا ہے آپ اور وہ آزمائش کے لیے آتا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ آپ کا بستر مبارک بھی نجس کر دیتا ہے، آپ پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں. دوسری طرف اہل بیت اطہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ دار ہیں، معصوم بچے ہیں، اور سائل سوال کرتا ہے، دستک دیتا ہے، آپ جو کھانا میسر ہے افطار کے لیے اٹھا کر نام خدا دے دیتے ہیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے کربلا کے وہ ظالم لوگ کہ آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان سے حسن سلوک فرما رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. انہوں نے کہا میں اپنے باپ کے قاتلوں کو کیسے بھول سکتا ہوں، مگر حسن سلوک کا یہ عالم ہے، سخاوت کا یہ عالم ہے. وہی چیز ہمیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر آتی ہے. آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا گھر ایک ایسا مہمان خانہ تھا کہ اس میں علماء بھی سیراب ہوتے، اس میں
صاحبان تصوف بھی سیراب ہوتے، فقراء اور مساکین بھی سیراب ہوتے، حتیٰ کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص مفلوق الحالی کے عالم میں آپ کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ملال دے کر فوراً مزمحل ہوئے اور پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے تیرے اس پریشانی کے پیچھے؟ وہ عرض گزار ہوا کہ میرے پاس دجلہ کو پار کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ملاح نے مجھے کشتی سے اتار دیا. آپ اب یہاں پر ہم آپ کا ایک اور بھی وہی آپ نے فرمایا کہ غوثیت میں جو آپ کو چیزیں عطا ہوئیں بارگاہ رسالت سے، وہ یہاں پر ہمیں چیز نظر آتی ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دیں جی کہ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث کہتے ہی مددگار کو ہے، مددگار، دوسروں کی حاجت کو پورا کرنے والا. آپ اسی وقت آپ کے پاس بائی چانس، اس کی بھی اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے، آپ کے پاس رقم نہ تھی، آپ نے کچھ دیر انتظار کیا، ایک شخص اجنبی آیا، 30 دینار آپ کو دیے، آپ نے وہ 30 دینار اٹھا کر اس مفلوق الحال شخص کو دیے اور کہا جاؤ ملاح کو یہ رقم ادا کرو اور اسے کہنا کہ آج کے بعد کسی مسافر کو کشتی سے اس لیے نہ اتارے کہ وہ غریب ہے. فقیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اور میں تو راضیہ، جب اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا تذکر آتا ہے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا قربانی نہ دیتی کربلا میں، اگر سر حسین علیہ السلام نوک نیزہ پر قرآن نہ سناتا تو آج اسلام واقعی ہم تک نہ پہنچتا. اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ میں حسین سے ہوں یہی ہے کہ آپ نے وہ جو بات کی محی الدین والی کہ دین کو زندہ آپ نے کیا. تو ایک مجھے بات بتائیں، بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بات بڑی فائدہ مند ہوگی. ایک تم جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ نسبت ہے وہبی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، سادات کے گھرانوں میں پیدا کر دیا، اولیاء کرام کی اولاد بنا دیا، نیکوکاروں کے گھروں میں پیدا کر دیا، اور اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں اگر ہم اسلام پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بائی چانس اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کی منشا سے. لیکن ہم کیا کسبی طور پر، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ میں کہ تم وسیلہ تلاش کرو، تو کیا ہم اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے محنت اور مراقبے کے ذریعے، مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اس تعلق حبی کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس میں نورید ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ کسی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی شخص اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنا کوئی نہ کوئی استاد رکھنا پڑتا ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور پھر آپ اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے آپ ڈاکٹر، انجینئر جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ سلوک و تصوف بھی میں سمجھتی ہوں ایک سبجیکٹ ہے، یہ شریعت طریقت بھی ایک سبجیکٹ ہے، اور جو اس سبجیکٹ میں ماہرین ہوتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دنیا پہ شاید اس طرح سے نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہوتی ہے، اولیاء کرام کی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ان کا حسبی و نسبی تعلق امام حسن و حسین علیہ السلام سے ہے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سید عبداللہ سومئی ان کے جو نانا جان ہیں اور اس وقت کے بڑے ولی ہیں وہ ان کی تربیت میں بیٹھتے ہیں، ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں، ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے ہو گیا، نہیں. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر ہم دیکھیں نا تو سب کچھ انہیں اللہ کی طرف سے تھا، ملا ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام نے کسی دن سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر اس نے عنایات کر دی ہے میرے اوپر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں محنت چھوڑ دوں. تو یہی چیز ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے کہ حسبی و نسبی اعتبار سے سلسلہ چلا آ رہا ہے پیچھے سے، لیکن اپنی محنت میں کمی نہیں چھوڑتے. اور پھر صرف اپنے نانا جان کی نہیں بلکہ آپ کو بچپن میں جس طرح سے صرف 40 دینار لے کر وہ علم سفر علم کے لیے چل پڑتے ہیں، طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر اس راستے میں آنے والی تمام
میں سمجھتی ہوں پریشانیاں رکاوٹیں ان کو جھیلتے ہیں اور ان کو برداشت کرنے کے بعد پھر وہ علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پھر آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، جہاں پر پھر آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، جہاں پر آ کر پھر اللہ پاک آپ کی زبان مبارکہ سے ایسے چشمے جاری کرتا ہے کہ تمام لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، صرف ان لوگوں سے جڑنے کی بات ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق رکھنے کی بات ہے۔ اس وسیلے کو اختیار کرنے کا قرآن پاک نے حکم بھی دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، مجھے تو ایک سادہ سی بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی تسبیح کے دانے کو اگر ہم تسبیح سے باہر نکال دیں تو اس پر اللہ کا ذکر پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو اگر ہم ایک دھاگے میں پرو دیں تو پھر وہ اس سلسلے اور اس چین میں شامل ہو جاتا ہے کہ خود اس پر جو ہے ذکر بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ نبی کے پیارے، نبی کے پیارے، محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے، نبی کے پیارے، محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام محبوب سبحانی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین کرام، میں خاص بات جو آپ کو آج بتاؤں، پروگرام کے اختتام پر آج سے میں ایک سلسلہ شروع کر رہی ہوں کہ ہم جو تذکرہ کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے عملی طور پر کیا ٹپس ہیں کہ ہم طریقت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی ہدایات ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جن پر عمل کر کے اپنے آپ کو ان کا سالک اور مرید کہلوانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ چلتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ جی راضیہ، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قادری جہاد سے متعلق کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے، امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے جہاد بالنفس، جہاد بالقلم اور جہاد بالسیف، ان تینوں کا جو ہمیں سبق ملتا ہے، آج کے دور میں ایک مسلمان کو آپ کیا پیغام دیں گی حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو جہاد ایک شروع ہوا وہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاد بالنفس تھا، کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا گیا ریاضت و مجاہدہ، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا کہ ایمانی اعتبار اور روحانی اعتبار سے آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ پھر باہر کے جو برائیاں ہیں، گند ہے، وہ آپ کے اوپر کسی طرح سے اثر نہ کر سکے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی مضبوطی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کی تمام ان برائیوں کا مقابلہ کرنے اور فیس کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں، تو وہاں پر پھر آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب عبدالقادر آپ جہاد بال جو ہے قلم کہہ لیجئے، جہاد باللسان کہہ لیجئے، اس کا آغاز کیجئے اور وہاں پر واز فرمائیے۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ پھر اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ مردہ جسموں میں ایک روح پھونکتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے آپ کو سنتے تھے کہ بعض اوقات گریبان اپنے چاک کر دیتے، کہ اس طرح کی کیفیات اور وجد ان کے اندر پیدا ہو جاتا کہ وہ دین کے جو اسرار ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ حضور غوث الاعظم تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں کہیں پر جہاد، وہ جو جہاد جس کو آپ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک جنگی صورت میں، قتل کی صورت میں نہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو آپ نے خود کیا ہو۔ آگے ایک بہت بڑی تعداد میں سمجھتی ہوں آپ کے تلامذہ کی تھی، آپ کے شاگردوں کی تھی، جن کو آپ سے موٹیویشن ملتی تھی۔ آپ کو ویسے اس جہاد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ جیسے آپ ان کی مجالس کا ذکر کر رہی ہیں، تو میں جب ان کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ ایک مجلس کے اندر تنوع ہوتا تھا، ہر سطح کے لوگ، اور سینکڑوں چور اور ڈاکو اور ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جو ایک ایک مجلس میں تائب ہوتے تھے، اور پھر ایسے لوگ جو یہود و نصارہ اور مجوسی ہیں، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کیا، تو جو نگاہ مرد مومن کام کر رہی تھی وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز بہادر تھی۔ لیکن میں اس پوائنٹ کو اس حوالے سے میں لینا چاہ رہی تھی کہ اب وہ جو جہاد تھا وہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ جو آپ کے واسطے، آپ کے جو خطابات تھے اس میں ہمیں کبھی اس کا تذکرہ نہ ملتا ہو، بلکہ آگے چل کر ٹریننگ اس طرح کی اپنے مریدین کی، اپنے تلامذہ کی ہو رہی تھی کہ اگر کبھی اسلام پر ایسا کڑا وقت آتا ہے کہ اس جہاد
بالسیف کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کوئی مرید پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. جیسے میں نے ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر کے جب اسلام کو حقیقت میں جہاد بالسیف کی ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے اپنے جان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, پھر وہ جہاد بالسیف کے لیے جو ہے وہ اس میں میدان عمل میں اترے. اچھا, آخر میں آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے حسنی حسینی مقام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا, ہم نے پڑھا, ہم نے کچھ اس کے گوشوں پر بات بھی کی, تو آج کی خانقاہ کے اندر, آج کے مدرسے میں, آج میڈیا کے اندر, آج وہ تمام انسٹیٹیوٹس جو ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کیا ان کو پھر اسی ریوائول کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نورید, انتہائی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس زوال کی طرف ایک بار پھر ہم لوٹ چکے ہیں, اس زوال کو ریوائول کی ضرورت ہے. سب سے بڑا جہاد کی آپ نے بڑی خوبصورتی سے توجیہ بیان فرمائی. سب سے بڑا جہاد آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بھی ہے, کہ وہ سوشل ریفارمز آئیں جس سے کوئی غریب اس وجہ سے ٹیررسٹ سوچ نہ پیدا کر سکے یا وائلیشن کی طرف نہ جائے کہ اس کو حقوق نہیں مل رہے. تو یہ معاشرے کی ذمہ داری اور حاکم کی ذمہ داری بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں خلیفہ وقت آپ کے پاس آیا اور آ کر اظہار کیا کہ مجھے کوئی کرامت دکھائیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے. آپ نے ایک سیب خود اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا خلیفہ وقت کو تھما دیا. جب سیب کاٹا گیا تو آپ کا سیب خوشبودار اور میٹھا شیریں تھا, جبکہ خلیفہ وقت کا بدبودار اور خراب اچھا سیب نہیں نکلا, کیڑے دار تھا. تو خلیفہ وقت آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اب دیکھیں, یہ وہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا, یہ آج کی خانقاہی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہے. آپ نے برملا آپ نے اس چیز کا اظہار کیا اور تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ سیب ایک فقیر کے ہاتھ میں ہے, یہ سیب ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں ہے, اور وہ سیب جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک ظالم کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے حقوق کا استحصال کرتا ہے. بالکل ایک میسج دیا آپ نے. بالکل بہت اچھا پیغام دیا. ہمارے پاس وقت چونکہ محدود ہوتا ہے, جی تو چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا رہے, مگر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور اس موضوع کے حوالے سے بھی بات چیت کی. ناظرین کرام, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروگرام کے اختتام پر میں اپنی ڈائری کے اوراق میں سے ایک ورق آج آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہی ہوں. یہ خاص طور پر حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقت کے اصول 10 جو ایک سالک کے لیے ارشاد فرمائے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت جسے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمدن یا سہون جھوٹ سچ پر اللہ کی قسم نہ کھائے. جب یہ بات اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے, یہ میں ناظرین کرام حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے, اور ان کے خطبات سے میں نے یہ الفاظ لیے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور اپنی زبان کو عادی بنا لے گا تو سہون یا قصدن قسم کھانے سے محفوظ ہو جائے گا, اور جب اسے اپنی عادت ثانیہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دے گا, اور بندہ اپنے دل میں ان انوار کے اثرات کو محسوس کرے گا, اپنے عزم, اپنے حوصلے اور صبر میں ثبات اور پختگی محسوس کرے گا, اور مقام اور مرتبے میں رفعت کا احساس کرنے لگے گا, اور اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں میں عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. جو اسے پہچان لے گا وہ اس کی بزرگی کا معترف ہو جائے گا, اور جو اسے دیکھے گا اس پر اس کی شان و شوکت کا روب طاری ہو جائے گا. یہ وہ حسنی اور حسینی فیض ہے, یہ وہ کردار حسن اور حسین علیہ السلام ہے جو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ان کی تعلیمات کے ذریعے ہم تک پہنچا. انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل میں ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گی. پروگرام کے اختتام پر اب سدرا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ منقبت شامل فرمائیں پروگرام میں.
واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے ہو مختار ہے بابا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیّدی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیّدی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی